ڈاکٹر نے بتایا پرہیز کہ آپ کو شوگر ہے، پرہیز کیجئے، یہ سمدھی کے ہاں جا کر کے تھونا گوڑ کر کے رسگلہ جھاڑ رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پرہیز ہے نہیں، علاج نہیں ہوگا۔ گھر میں بیوی سے روز جھگڑا ہے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ایک دن جھگڑا ختم کر کے دکھائیے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا۔ سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہے، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا جانتے ہو مسلمان پر دنیا کیوں ہنس رہی ہے؟ جو غیر مسلم ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو مسلمان ہے وہ اپنی بیوی کی لاٹھی سے خبر لیتا ہے، نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے، اس لیے مسلمان پر بھی دنیا ہنس رہی ہے، اسلام پر بھی دنیا ہنس رہی ہے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک قوم تباہ ہو گئی عورت پر ظلم ڈھانے کی وجہ سے۔ وہ کون سی قوم تھی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے تعلق ہے، جب بیوی پرانی ہو جاتی تھی اس کو ہٹانا ہوتا تھا تو کرتی کیا تھی؟ یہ اعلان کرتی تھی کہ اس کو بھوت آ گیا، اس پر بھوت سوار ہے، اس کو جلانا پڑے گا، آگ میں جلا دیتی تھی، اس کو پانی میں ڈبانا پڑے گا، پانی میں ڈبا دیتی تھی۔ پرانی عورت کو جلا دیتی تھی، نئی عورت سے نکاح ہوتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کے للکار میں پوری ملت کو، پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر اپنے گھر کو آباد رکھنا ہے تو بیوی پر مہربان ہونا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ذرا دھیان سے سنیے گا، بہت جلدی بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے جب میں بات کروں تو آپ کو بیچ میں بولنا نہیں ہے۔ تو شوہر کہتا کہ واہ واہ کیا مطلب ہے تمہارا، جب تم سو جاؤ گی تو میں دیوار سے بات کرتا پھروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آئے، دوائی دے دیا کہ اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ آج بات نہیں کرے گی، دوائی کا اثر نہیں ہوگا۔ کافی سمجھا دیجیے، میں جہاں سمجھاؤں گا الٹی کھوپڑی کی ہے، بیوی سی لندن شروع ہو جائے گی، شام تک خاموش نہیں رہے گی۔ مہمان آئے گھر میں، دیکھا ایک کونے کنارے بدصورت عورت ہے، کہا وہ ڈائن وہ بدصورت عورت کون ہے؟ کہا وہ میری بیوی ہے۔ کہا میں اپنی حماقت پر شرمندہ ہوں، مجھ کو معاف کیجیے۔ کہا وہ حماقت آپ کی نہیں ہے، وہ حماقت تو میری ہے جس پر میں شرمندہ ہوں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے جب میں گانا گاتی ہوں گھر میں تو آپ گھر کے اندر نہیں رہتے، گھر سے باہر نکل جاتے۔ کتنا بڑھیا گانا آپ کو سناتی ہوں، پٹھان فلم کا گانا سنا رہی ہوں، لیکن آپ گھر کے اندر نہیں، گھر سے باہر چلے جاتے۔ تو کہا وجہ یہ ہے کہ تم گانا تھوڑو گاتی ہو، تم تو روتی ہو۔ میں گھر سے باہر اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ میں اس کو مار نہیں رہا ہوں، یہ مار کھا کر کے رو نہیں رہی۔ شوہر کو دیکھا کتاب پڑھتے ہوئے، بیوی آئی دوڑی دوڑی، کاش کہ میں کتاب ہوتی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی۔ تو شوہر نے کہا کاش کہ تو جنتری ہوتی، ہر مہینہ میں تم کو بدلتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بیوی سے محبت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا۔ بیوی کی مدد کریں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو حوصلہ دیں گے، مایوس نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آیا ان کا جو تم عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ کردار بد پہ خود ہی غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی،
شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اور 3 چیز آپ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی۔ گناہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔